کہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو سنبھالا تھا اور کوئی کانسٹیٹیوشن ان کے پاس نہیں تھا اور کوئی بات نہیں تھی، صرف ایک ایجوکیشن، صرف ایک تعلیم، قرآن کی تعلیم تھی، نبی کا عملی تفسیر ان کے سامنے تھا، انہوں نے ان دونوں کو سنبھالا، اللہ نے انہیں وہ بادشاہت عطا کی ہے، اللہ نے انہیں وہ پاور عطا فرمایا ہے، تا قیامت جو بھی مسلمان اس دھرتی پر پیدا ہوگا اگر وہ صحابہ کے خلاف چلتا ہے وہ گمراہ ہوگا، اگر وہ نبی کے اسوہ کے خلاف چلتا ہے گمراہ ہوگا، اگر وہ قرآن کے اصول کے خلاف چلتا ہے گمراہ ہوگا، رب کے گرفت میں آئے گا، قیامت میں اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو سوچئے ذرا، ان صحابہ نے اس قرآن کو سنبھالا تھا، اللہ نے اسے تا قیامت امر کر دیا، اگر ہم اور آپ قرآن کو سنبھالیں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، قرآن کی تعلیم کی فکر کریں گے، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کو سجائیں گے، اپنے نسلوں کے اندر اس کی تعلیم کو فروغ دیں گے، تو میرے رب کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں، ہم بھی، آپ بھی، ہم میں سے ہر کوئی جو اس خاص صفت کے ساتھ متصف ہوگا اللہ اسے بھی قیامت تک امر کر دے گا۔ یہ ہمارے زندگی کا اسوہ ہے، اگر ہم نے نبی کے اسوے کو نہیں اپنایا، اگر ہم نے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی تو ذلت ہمارے سروں پر تھوپ دی جائے گی۔ اس لیے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اس لیے ذلیل ہوئے ہیں، ہم نے نظام قرآن کو چھوڑا ہے اس لیے رسوا ہوئے ہیں، ہم نے قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑا ہے، ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارا بھائی غیروں کے ساتھ جا رہا ہے، ہمارے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر سکون کا ماحول نہیں ہے، ہر کوئی بے چینی، درد، کرب کی زندگی گزار رہا ہے، ہر کوئی نفسا نفسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہی ہے، ہم نے قرآن کی تعلیم سے اپنا ناطہ توڑ رکھا ہے۔